غوث پاک کا انتقال ہوا. مجھے یہ بتاؤ دستگیر حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا لفظ لگاتے ہیں؟ پیران پیر دستگیر، دست مانے ہاتھ، گیر مانے پکڑنے والا. یہ کہاں سے آیا معلوم کیا؟ ارے بنڈل مارنے والوں، پکچروں میں بنڈل مارا جاتا ہے تو ہضم بھی ہو جاتا ہے. بریلویوں تمہیں جو ہے ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، 11ویں 12ویں کھا کر سڑ گیا ہے تمہارا معدہ اور سڑ گیا ہے تمہارا دماغ. کیا بولتے ہو تمہیں خود سمجھ میں نہیں آتا. یہ دستگیر کہاں سے آیا معلوم؟ ایک مرتبہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لے کو جالے کو تھے کہتے دیکھا سکون تیرا باپ کی ہاتھ پکڑ لے کو جالے کو تھے. اللہ تعالیٰ وہاں پر ہے نا کوسا کی فرشتہ موس کھا کو چھلٹا داغا جاتا ہے. اللہ کا پیر آ گیا. یہ صحیح کہہ رہا ہوں، یہ دستگیر کہاں سے آیا؟ اللہ کا پیر موس کے چھلٹے پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ لڑک گیا. تو اس کے بعد پیران پیر اللہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھائے. اللہ نے کہا تو دستگیر ہے، میرے ہاتھ کو پکڑنے والا. یہ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بنڈل ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں دستگیر نہیں کہ تو وہاں بھی پیران پیر کو نہیں مانتے. تم نے جورو کو اماں کہہ دیا، ہم اماں نہ کہے. وہاں بھی جورو کو اماں نہیں مانتا. تو مان اور حرام کے بچے پیدا کر. اور جو جورو کو اماں مانے گا بیوی زوجیت سے نکل جائے گی. جب زوجیت سے نکل جائے گی حرام کے بچے پیدا ہوں گے. ایسے ایسے من گھڑت واقعات کہتے ہیں. یہ 11ویں کہاں سے آئی؟ اس کی بھی ایک دستگیر آیا یہاں سے کہ پیران پیر اللہ کا ہاتھ پکڑ کو اٹھا. نعوذ باللہ علیہ باللہ. یہ تو یہود و نصارہ بھی یہ بات نہیں کہتے، کافرین بھی یہ بات نہیں کہتے. یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ کہتے ہیں ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ بت اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہیں، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اللہ کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، ان بتوں کے ذریعے سے جائیں گے. اللہ کو کم سے کم عزت دی. قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا، کہیں گے اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے برسات کو برسایا، کس نے مردہ زمین سے سبزے کو اگایا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ کہیں گے اللہ ہی. ان سے پوچھو جب تمہاری کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے، سمندر کے اندر جھل جاتی ہے، تم کس کو پکارتے ہو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ کہیں گے اللہ ہی بچانے والا. یہ کافر مشرکین ڈیڑھ چمار کو اللہ کو کم سے کم عزت تو دیتے ہیں، یہ اللہ کی اتنی توہین کرتے ہیں بدعتی. اللہ گر گیا یہ ہاتھ پکڑ کر اٹھائے کرتے. یہ 11ویں کہاں سے آئی؟ یہ 11ویں آئی، ایک خاتون آئی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگی حضرت میرا بچہ مر گئے، ملک الموت روح قبض کر کو چلے گی. حضرت نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں؟ مر گیا میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں حضرت کیا تو بھی کرنا. ٹھیکیداری ہے کوئی؟ نبیوں پر بس نہیں چلا، رسولوں پر بس نہیں چلا اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. غوث پاک کو تم نے خدا کا مقام دیا. ہم کہتے ہیں وہ خدا نہیں اللہ کے ولی ہیں، تو تم کہتے ہو وہابی ہو، ولیوں کو ماننے والے. تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں یہ لوگ کہ ان کی روح گئی. ملک الموت پوٹلی لے کر جالے کو تھے، ملک الموت کو آسمان میں پکڑ لیے. کون سی راکٹ میں بیٹھ کو گئے اس راکٹ کا نام نہیں بولے انہوں نے. ملک الموت وہ آتا ہے روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو براق میں گئے. کم سے کم لفظ تو آ گیا کہ براق میں بیٹھ کر گئے. یہ کون سی راکٹ میں بیٹھ کر گئے؟ یہ راکٹ بریلی شریف میں بنی. یہ راکٹ جو ہے کہاں بنی اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ گئے پوٹلی کو کھولا تو پوری روح نکل گئی. اس کے بعد وہ بچے کی روح کوئی کونے میں تھی وہاں سے وہ پکڑ کر لے آئے اور بچے کو زندہ کر دیا. ماں اپنے مردہ بچے کو جب زندہ پائی تو لے کر گئی اور کہنے لگی حضرت اب جب تک میں زندہ رہوں گی تمہارے نام کی 11ویں کروں گی. ماشاءاللہ کتنی اونچی تاریخ ہے تمہاری 11ویں کی.
आओ मैं तुम्हें असल 11वीं बताता हूं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम हैं, एक खातून आती है एक नौ मुस्लिम बच्चे को लेकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून को औरतों का मेहमान बना देते हैं और उस बच्चे को सहाबा का मेहमान बना देते हैं। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुछ दिनों तक वो औरत रहती है और वापस चली जाती है अपने इलाके में, और उसके बाद ये बच्चा नबी की तरबियत में रहने लगता है। अचानक मदीने मुनव्वरा के अंदर एक वबाई बीमारी आती है, जैसे ताउन, हैजा, कालरा, एक वबाई बीमारी आती है। उस वबाई बीमारी के अंदर मुतादी बीमारी में ये बच्चा मुलवस हो जाता है और उसका इंतकाल हो जाता है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसकी अम्मा को इत्तला दे दी जाए। अम्मा आती है, बच्चे की लाश के पास खड़ी होती है और ये बात किसी जो है 11वीं शरीफ की नहीं, ये बात किसी फियूज दानी की नहीं, ये बात बुखारी और तिरमिजी की नहीं, ये बात फतावा दारुल की नहीं, ये बात फतावा रज़विया की नहीं, बल्कि मिशकात शरीफ की बात है जिसको साहिब मिशकात ने मुस्नद रिवायतों से नकल किया है। अम्मा जान पैरों तली खड़ी हो जाती है, अल्लाह के दरबार में सजदा करती है, कहती है ऐ बारी ताला, एक नहीं सैकड़ों बच्चे तेरे दीन के लिए कुर्बान हैं, लेकिन मसला यह है मेरा बच्चा नो मुस्लिम है, कलिमा पढ़कर आया है, अगर इसकी लाश को लेकर गांव वालों के पास जाऊंगी, गांव वाले कहेंगे जब तक तू अपने आबा और अजदाद के दीन पर थी, कुफ्र पर थी, शिरक पर थी, तेरा बच्चा सही था, मोहम्मद का कलिमा पढ़ा तो तेरा बच्चा मर गया। मौला मैं रुस्वा हो सकती हो, बच्चा मर सकता है, मोहम्मद का दीन जलील नहीं हो सकता। रिवायत में आता है वो खातून सजदे से सर नहीं उठानी पाई थी। हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं बच्चे के जिस्म में हरकत पैदा हो गई और बच्चे ने आंख को खोल दिया। फरमाते हैं कि हमने देखा कि मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। वो औरत नबी के सामने ये बात नहीं कही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जाने के बाद तब तक जिंदा रहूंगी, तुम्हारी 11वीं करूंगी। यहां सही मानों में बच्चा जिंदा हुआ, वहां बंडल वाकिया बनाकर तुम जो है 11वीं और 12वीं को ईजाद करते हो। किसी के बच्चे के जिंदा होने से 11वीं होती तो उस खातून के सामने वो बच्चा जिंदा हुआ दुआ के सत्ते में, तो वो खातून नबी की 11वीं करती, नबी की 12वीं करती, ना नबी की 11वीं, ना सिद्दीक की 11वीं, ना फारूक की 11वीं, ना उस्मान की 11वीं, अबू हनीफा की नहीं, अहमद की नहीं, मालिक की नहीं, और फिर दूसरे बड़े बड़े औलिया की नहीं। ये क्यों यहां से? खुदा जाने क्या रिश्ता है, खुदा जाने क्या ताल्लुक है। खामखा के लिए वलियों के रुतबे को अल्लाह से मिला दिया, कहते हैं ये हमें औलाद देंगे, ये हमें रिस्क देंगे, हमारी मुरादें बर लाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाई, अल्लाह ताला को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मखलूक में पसंदीदा चीज नहीं है। पूरी कायनात में, अर्श में, कुर्सी में, जन्नत के हूरों में, मलाइक में, जिब्राइल में, मीकाईल में और पूरे नबियों में, रसूलों में अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए और औरत की ख्वाहिश हुई, अल्लाह ने आपके पहलू से अम्मा हव्वा को निकाला, आप उससे मुलाकात के लिए गए, अल्लाह ने कहा आदम औरत से मिल रहे हो, महर तो दे दो। समझ में नहीं आया? या अल्लाह मैं तेरा, हव्वा तेरी, जन्नत तेरी, बागात तेरे, हूर तेरे, ईमान तेरे, बागात तेरे, मैं क्या महर दूं? अल्लाह ने कहा तेरी नस्ल, तेरी ज़ुर्रियत में एक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने वाला हो, उस पर दरूद शरीफ का नजराना भेजकर अपनी औरत के मेहर को अदा कर दे। ये वो ज़ाते गिरामी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इतना मोहब्बत करते हैं, इतना चाहते हैं अल्लाह ताला जिसकी कोई हद इंतहा नहीं। लेकिन कलाम पाक के अंदर एक, अगर बच्चा जिसे आप बहुत चाहते हैं, 7 लड़के 1 लड़की या 7 लड़कियां और 1 लड़का पैदा हुआ, बहुत चाहते हैं आप, वो बच्चा उठे बैठे ये कहने लगे अम्मी जान मैं मर जाऊंगा, छुट्टी छुट्टी कई को बोलता है, वो सुनना भी गवारा नहीं, अम्मी जान मैं जल जाऊंगा, मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं चोरी कर लूंगा। जो बच्चा चहीता होता है और जो बच्चा महबूब होता है उससे अनकही जुमले और बदशगुनी के जुमले माँ बाप बर्दाश्त भी नहीं करते। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपना 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 मोहब्बत करते हैं।
اتنا محبت کرتے ہیں کہ نام لے کر خطاب نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک میں. یاسین کہا، تاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا محمد نہیں کہا. اللہ تعالیٰ اس درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہیں. اس کے باوجود میرے بھائی یہ شرک کی جو بلا ہے اتنی خطرناک بلا ہے کہ کلام پاک میں واحد کا صیغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا لئن اشرکت، اے محمد سب کچھ ہے تو سید الہند، سید الجن، سید الملائکہ، سید القرنین، شافی محشر، ساقی حوض کوثر، انا فتحنا، سب کچھ ہے. لئن اشرکت، یاد رکھ اگر تو نے شرک کیا، میری ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا. اتنا محبت کرنے والا اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، محبوب سے کہتا ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے محمد کہ تیرے عمل کو حق کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے. پیران پیر کا کیا حساب، خواجہ اجمیری کا کیا حساب. خواجہ اجمیری کا جب انتقال ہوا تو خواجہ اجمیری کو اور پیران پیر کو غسل دیا گیا نہیں دیا گیا؟ دیا گیا غسل. کفن پہنایا گیا نہیں پہنایا گیا. جنازے میں ڈالا گیا نہیں، جنازے میں ڈالا گیا. اور قبر میں ڈالا گیا نہیں، ڈالا گیا نا. یہ سب خود کر لیے. حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے بعد خود پانی اٹھا کو نہا لیے کہ ابھی تالاب کے پاس جا کو اور درزی کے پاس جا کو میرے ناپ کا کفن سلا دلو. بھائی اگر ایسا ہوتا تو لوگ ڈنڈا لے کے بھاگتے، یہ پیران پیر نہیں با بھوت با، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے. جو آدمی انتقال کے بعد قبر میں جانے تک اپنے مریدوں کا محتاج ہو غسل کے لینے میں، کفن کے پہننے میں، جنازے کے سوار ہونے میں، قبر کے ڈالنے میں، کم وقت و عقل سے کام لو. غسل میں محتاج، کفن میں محتاج، جنازے میں سوار ہونے میں محتاج، قبر میں داخل ہونے میں محتاج، مٹی ڈالنے میں محتاج، عید کے رکھنے میں محتاج، اللہم اغفر لحینا و میتنا کی دعا لینے کا محتاج. تو قبر میں جانے کے بعد تمہارا دیوتا، تمہارا بھگوان اور تمہارا خدا کیسے بن جاتا ہے؟ عقل سے کام لو. ہم کہتے ہیں وہ خدا نہیں تو تم کہتے ہو ولیوں کا ماننے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ عقل، وہ فراست نصیب فرمائے کہ جس سے ہمیں سنت اور بدعت کا فرق معلوم ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ علماء دیوبند، علماء اکابرین، علماء تبلیغ کا بول بالا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ بدعتیوں کو ہدایت کی توفیق سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ بدعت اور ضلالت کو ختم فرمائے اس دنیا سے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.